میں گزارش کر رہا ہوں محترم جاوید امیر صاحب کراڑوی سے کہ رونق افروز ممبر ہوں اور مرثیے کے منتخب بند پیش فرمائیں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات، اس سے پہلے کہ مرثیہ خوانی کا آغاز ہو، بانیان کی جانب سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر سرکار آیت اللہ العظمیٰ سید امجد حسین مرحوم علی اللہ مقامہ شاعر بے نظیر حضرت مولوی صغیر سونوی مرحوم اور شاعر اہل بیت جناب مختار رضوی کراروی مرحوم کو اِرسال کرنا۔ ایک درود پڑھیں حضرات محمد وقت کافی گزر چکا اور جتنا کچھ ہونا چاہیے تھا وہ سب ہو چکا۔ پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب نے مفصل تقریر بھی کی اور شاعر کے حوالے سے بھی۔ کیا بہتر ہوتا کہ میں آج کی اس نشست میں مختار رضوی صاحب کا ہی مرثیہ منتخب کرتا، اور وہی میں نے ارادہ بھی کیا تھا، لیکن میں کیا عرض کروں عامر رضوی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی کچھ ایسی فرمائشیں ہوتی ہیں اور اس حد تک ہوتی ہیں کہ میں کیا اس کو کیسے ٹالتا۔ انہوں نے انیس کے مرثیے کی فرمائش کی، بہرحال کار ثواب کی حیثیت سے 4 منٹ سے ڈاکٹر صاحب ملاحظہ کریں، اس کے بعد ایک قطعہ صرف مختار ماموں کا عرض کرتا ہوں کہ جیسے پھولوں میں نمو ہوتی ہے پانی کے طفیل، جیسے پھولوں میں نمو ہوتی ہے پانی کے طفیل، میرا چہرہ ہے کھلا اشک فشانی کے طفیل، میرا چہرہ ہے کھلا اشک فشانی کے طفیل، اور اوج منبر جو ملا آج تجھے اے جاوید، در حقیقت ہے اسی مرثیہ خوانی کے طفیل۔ چونکہ میں جو مرثیہ لے کر حاضر ہوا ہوں، انہوں نے فرمائش اس میں بھی کی تھی، لیکن میں نے وہ فرمائش نہ مانی، استخارے پر میں نے فیصلہ کیا، اسی کا آ گیا، لہذا میں لے کر حاضر ہوں۔ 4 مصرے مختار صاحب کے ملاحظہ کریں، کہتے ہیں کہ دلوں میں روز نیا گھر بنا رہے ہیں حسین، دلوں میں روز نیا گھر بنا رہے ہیں حسین، کچھ اس طرح سے زمانے پر چھا رہے ہیں حسین، کچھ اس طرح سے زمانے پر چھا رہے ہیں حسین۔ کہتے ہیں کہ در حسین پر حر بن کے اب چلو مختار، در حسین پر حر بن کے اب چلو مختار، گناہ گاروں کی قسمت جگا رہے ہیں حسین، گناہ گاروں کی قسمت جگا رہے ہیں حسین۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ حضرات، مرثیہ تو یقیناً ہو نہیں سکتا تھا، ملاحظہ کر لیں، اب تو میں آ ہی گیا ہوں۔ ایک طرف علماء کرام اور ایک طرف ادباء اور شعراء، ان کی موجودگی میرے لیے باعث اطمینان بھی ہے کہ میری اصلاح ہوگی، اور ایک طرف باعث اختلاج بھی ہے۔ ملاحظہ کریں، کہتے ہیں کہ طے کر چکا جو منزل شب، کاروان صبح، ہونے لگا افق سے ہویدا نشان صبح، اور گردوں سے کوچ کرنے لگے اختران صبح، اور ہر سو ہوئی بلند صدائے اذان صبح، اور پنہا نظر سے روئے شب تار ہو گیا، عوالم تمام مطلع انوار ہو گیا،
پہنچا جو مہرے مہر سے فرمانے عزل شب، گردوں پہ عاملان سحر کا ہوا نصب. کہتے ہیں کہ منشی آسماں ماں دفتر ہوا طلب، منشی آسماں ماں دفتر ہوا طلب. اور بس جا بجا سے اٹھ گئی انجم کی فوج اب، اور تعصب فرد فرد میں بیگانگی ہوئی، اور برخاست کی چراغوں کو پروانگی ہوئی. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. چھپنا وہ ماہتاب کا، وہ صبح کا ظہور، اور یاد خدا میں زمزمہ پردازی طیور. وہ رونق اور وہ سرد ہوا، وہ فضا، وہ نور. کہتے ہیں خون کی ہو جس سے چشم کو اور قلب کو سرور، خون کی ہو جس سے چشم کو اور قلب کو سرور. اور انسان زمین پر مہو ملک کا آسمان پر، اور جاری تھا ذکر قدرت حق ہر زبان پر. بس تمہید کے بند ملاحظہ کریں، اس کے بعد پھر لطف آئے گا آپ کو. کہتے ہیں وہ سربلند خیمہ زنگاری امام، جس میں خدا کے عرش کے تاروں کا تھا مقام، اور کم تھا نہ اس کا خانہ کعبہ سے احترام، کم تھا نہ اس کا خانہ کعبہ سے احترام. اور قدسی طواف کرنے کو آتے تھے صبح و شام، قدسی طواف کرنے کو آتے تھے صبح و شام. اور جلوہ تھا اس میں برج امامت کے ماہ کا، اور درباں تھا جبرائیل اسی بارگاہ کا. گیسوئے حور خلد کی ہمسر تھی اقتناب، اور دریا تھا وہ تو گنبد گردوں تھا ایک حباب. دریا وہ تھا تو گنبد گردوں تھا ایک حباب. اور وہ شان، وہ شکوہ، وہ رفعت، وہ آبوتاب، وہ شان، وہ شکوہ، وہ رفعت، وہ آبوتاب. کہتے شمسا سے جس کے آنکھ چراتا تھا آفتاب، شمسا سے جس کے آنکھ چراتا تھا آفتاب. اور پڑھنا درود آ کے ملائک کا ورد تھا، اور سائے کے بدلے نور قناتوں کے گرد تھا. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. میں چھوڑ رہا ہوں بند. کہتے ہیں کہ اس کی زمین پاک کو تھا آسماں پر ناز، اور ساتوں فلک جھکائے ہوئے تھے سر نیاز. اور طوبا سے سر بلند تو کیواں سے سر فراز، اور بیچ میں وہ مسند شاہنشہ حجاز، اور بیچ میں وہ مسند شاہنشہ حجاز. بیت اللہ کریے گا کہ کرسی میں یہ صفا نہ صباحت یہ عرش پر، اور دل عرش کا بھی لوٹ گیا اس کے فرش پر. دل عرش کا بھی لوٹ گیا اس کے فرش پر. حاضر در حضور پر وہ خاص گان رب، ایک جن میں فخر عجم زینت عرب. کہتے ہیں کہ غربت زدہ گرسن و مظلوم و تشنا لب، غربت زدہ گرسن و مظلوم و تشنا لب. اور سن کر سحر کا شور اٹھے بستروں سے سب، کہتے تھے ہائے جا کے کدھر جستجو کریں، کہتے تھے ہائے جا کے کدھر جستجو کریں، پانی نہیں کہ قبلہ عالم وضو کریں. نکلے حرم سے کر کے تیمم امام پاک، اور سجادے سب نے لا کے بچھائے بروئے خاک. اور اکبر نے دی اذاں جو باواز دردناک، کہتے ہیں کہ آنسو بھرائے ہو گئے دل غم سے چاک چاک. اب آگے سبھوں کے شاہ حجازی کھڑے ہوئے،
اور پیچھے صفیں جمع کے نمازی کھڑے ہوئے. بن ملاحظہ کریں حضرات کی آراستہ صفیں تھیں کہ قرآن کھلا ہوا. کہتے بسم اللہ جیسے آگے ہو یوں تھا وہ مقتدا، اور مقتدی تھے سب عقب شاہ کربلا. کیسے تھے ملاحظہ کریے گا کہ مصحف کی جس طرح سے ہوں سطریں جدا جدا، مصحف کی جس طرح سے ہوں سطریں جدا جدا، اور جیسا امام ویسی ہی ابرار فوج تھی، اور ہر صف خدا کے نور کے دریا کی موج تھی. درود پڑھے محمد وآل محمد پر. بس میں منزل کی طرف آ رہا ہوں. وہ چاند سے سفید امامے رخوں پر نور، دیکھے سے جن کے سیر کبھی ہو نہ چشم حور، دیکھے سے جن کے سیر کبھی ہو نہ چشم حور. کہتے ہیں دیندار و حق پرست دل آگاہ ہو باشعور، اور کمرے کسے جہاد پا راحت دلوں سے دور، کمرے کسے جہاد پر راحت دلوں سے دور، اور لب پر درود اشکوں سے آنکھیں بھری ہوئی، اور تلواریں سجدہ گاہوں کے آگے دھری ہوئی. بن ملاحظہ کریں کہ حب حسین دل میں زبانوں پر ذکر حق، نئے فکر کچھ عیال کی نئے مرگ کا قلق، اور دیدار ایسے پھر نہ ہوئے زیر نہ طبق، اور حقا کہ سب صحیفہ ایمان کے تھے ورق، اور کثافت عظیم میں ثابت قدم رہے، آقا کا دم بھرا کیے جب تک کہ دم رہے. کہتے ہیں اللہ نے دل ان کے وفا سے بنائے تھے، اللہ نے دل ان کے وفا سے بنائے تھے، اور جسم پاک خاک شفا سے بنائے تھے، اور جسم پاک خاک شفا سے بنائے تھے. کہتے ہیں سینے خمیر صدق و صفا سے بنائے تھے، اور دستے کرم سخا و عطا سے بنائے تھے، اور لکھ دیا تھا روز ازل سر نوشت میں، اور لکھ دیا تھا روز ازل سر نوشت میں، پہنچیں گے یہ حسین سے پہلے بہشت میں. مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرات تھک چکے ہیں، لیکن میں بھی جتنا لے کے آیا ہوں پڑھوں گا سب، اس لیے کہ اس میں درمیان میں کچھ کام نہیں ہو سکتا. ملاحظہ کریے. کہتے ہیں کہ یہ ذکر تھا کہ شاہ نے پھیرا ادھر سلام، وہ آخری نماز جماعت ہوئی تمام، تسبیح فاطمہ کو ابھی پڑھتے تھے امام، پڑھ پڑھ کے جو لگانے لگے تیر اہل شام، اٹھے نہ شہ یہ مہو تھے یاد الہ میں، یہاں تک کہ تیر آئے کئی خیمہ گاہ میں. بچوں کو لے کے چھپنے لگے سب ادھر ادھر، اور چہروں کے رنگ اڑ گئے، تھرا گئے جگر، گھبرا کے آئیں ڈیوڑی پر زینب برہنہ سر. چلاتی تھیں کوئی میرے بھیا کی لو خبر، چلاتی تھیں کوئی میرے بھیا کی لو خبر، شاید مسافروں پر ستم بے سبب ہوا، کس پر چلے یہ تیر ارے کیا غضب ہوا. یہاں اہل بیت میں یہ تلاطم تھا، اور وہاں مصروف ذکر حق تھے شہنشاہ دو جہاں. اٹھ کر صفِ نماز سے عباس سے نوجواں، بس جا کھڑے ہوئے عقب شاہ انس و جاں. بھائی بھی تھے پناہ شہ بحر و بر بھی تھے، تلوار بھی حسین کی تھے اور سپر بھی تھے. مڑ کر اشارہ شاہ نے عباس سے کیا، پیچھے کھڑے ہو کس لیے، کیوں ماجرا ہے کیا، پیچھے کھڑے ہو کس لیے کیوں ماجرا ہے کیا. دستے ادب کو جوڑ کے اس شیر نے کہا، ہے خیریت حضور کریں طاعت خدا، ہے خیریت حضور کریں طاعت خدا. خیمے میں تہلکہ ہے، حرم غل مچاتے ہیں،
پیاسوں پر تیر لشکر اعدا سے آتے ہیں۔ عباس سے یہ سن کے اٹھے قبلہ امم، تسبیح جا نماز پر رکھ دی بچشم نم، اور رونق فضا ہوئے طرف خیمہ حرم، ڈیوڑی تھکائے ساتھ رفیقان ذی حشم، سب سے کہا کہ بہنوں سے رخصت کو جاتے ہیں، اب باندھو کمر جہاد پر تم ہم بھی آتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ فرما کہ یہ امام پہننے لگے لباس، اور پٹکے کے ساتھ پھرتی تھی زینب بھی آس پاس، اور تھے اہل بیت مضطر و حیران و بے حواس۔ کہتے ہیں کہ لب خشک رنگ زرد دلوں پر ہجوم یاس، اور شہ دیکھتے تھے ان کو جو غم کی نگاہ سے، اور بچے بلک بلک کے لپٹتے تھے شاخ سے۔ نکلے حرم سرا سے امام فلک جناب، برج شرف سے جیسے نمایاں ہو آفتاب، اور گھوڑے پر جلوہ گر ہوا فرزند بوتراب، در پر بلکتی رہ گئی زینب جگر کباب، اب آنکھوں کے سامنے سے سواری نکل گئی، گویا چمن سے باد بہاری نکل گئی۔ درود پڑھیں حضرات محمد و آل جاتی تھی یوں سواری سلطان بحرو بر، انجم کی فوج لے کے چلے جس طرح قمر، اور کھولے علم کو حضرت عباس سے نامور، اور گھوڑوں پر قاسم و علی اکبر ادھر ادھر، اور مرکب بیچ میں خلف بو تراب ہے، اور دو چودویں کے چاند ہیں ایک آفتاب ہے، دو چودویں کے چاند ہیں ایک آفتاب ہے۔ اب مرثیہ شاید آپ حضرات کو لطف آ جائے، ملاحظہ کریں گے۔ کہتے ہیں کہ پھیلا ہوا تھا دشت میں شاہ زمن کا نور، حیدر کا، فاطمہ کا، نبی کا، حسن کا نور، اور ایک چہرہ حسین میں تھا پنجتن کا نور، ایک چہرہ حسین میں تھا پنجتن کا نور، اور چہرے کی ذو جبیں کی ضیا اور بدن کا نور۔ ملاحظہ کریں گے کہ گردوں پر کس طرح مہو اختر نہ ماند ہو، ایک چاند کے شریک جہاں چار چاند ہو۔ پہنچے نہ تھے امام ابھی تابہ قتل گاہ، جاسوس نے یہ آ کے خبر دی میان راہ، جاسوس نے یہ آ کے خبر دی میان راہ، قائم رہے شکوہ شہنشاہ دی پناہ، آمادہ نبرد ہے سب شام کی سپاہ، آمادہ نبرد ہے سب شام کی سپاہ، ناوک فگن کہیں ہیں کہیں نیزہ دار ہیں، میدان سے تابہ نہر ہزاروں سوار ہیں، اور ذروں کی طرح فوج کا ممکن نہیں شمار، اس گھاٹ پر فقط ہیں کمادار 10,000، اور ان سے ادھر کو برچیوں والوں کی ہے قطار، نیزے ہلا رہے ہیں سواران ہرزاکار، اور پانی سپاہ شام سے پانا محال ہے، دریا تلک نگاہ کا جانا محال ہے۔ جاسوس کہتا ہے اس دم فساد لشکر اعدا میں ہے، مگر مولا کمال فکر میں ہے شمر خیرہ سر، سردار فوج جمع ہے باندھے ہوئے کمر، تاکید جنگ کرتا ہے ایک ایک کو عمر۔ بیت اللہ کریے گا کہ ایک نوجواں ہے میں اسے پہچانتا نہیں، ایک نوجواں ہے میں اسے پہچانتا نہیں، سب مانتے ہیں پر وہ جری مانتا نہیں،
سب مانتے ہیں پر وہ جری مانتا نہیں. سردار ہے ہزار جوانوں کا وہ دلیر، زور آوران فوج ہیں سب اس کے ڈر سے زیر. اور بگڑا ہوا کھڑا ہے الگ وہ بسان شیر. کہتا ہے کہ ہر بار دیکھتا ہے ادھر منہ کو پھیر پھیر. ہر بار دیکھتا ہے ادھر منہ کو پھیر پھیر. اواہوں کے ساتھ آنکھوں میں آنسو بھراتے ہیں، مانندے بید عضو بدن تھر تھراتے ہیں. درود پڑھے محمد والے محمد پر. پرسکون ماحول میں مجھے مرثیہ پڑھنے میں بہت لطف آ رہا ہے آج، ملاحظہ کریے گا. کہتے ہیں کہ کیا کیا خطا شعاروں کو اس نے دیا جواب، کیا کیا خطا شعاروں کو اس نے دیا جواب. ہے یہ یقین کہ اس سے نہ چھوٹے رہے ثواب. تلواریں کھنچ گئی ہیں ادھر اے فلک جناب، تلواریں کھنچ گئی ہیں ادھر اے فلک جناب. یہاں کی برائی سننے کی اس میں نہیں ہے تاب. کہتا ہے کہ جو ہے اسے کسی کو یہ پاس ادب نہیں، اور آپس میں جنگ ہو تو کچھ اس کا عجب نہیں. سنتا تھا میں کہ یہ عمر سعد نے کہا، آتا ہے بحر جنگ محمد کا لاڈلا، شہرا عرب میں تیری شجاعت کا ہے بڑا. جا پہلے لڑ حسین سے تو سوچتا ہے کیا، جا پہلے لڑ حسین سے تو سوچتا ہے کیا. سرسبز ہونے دے نہ محمد کے باغ کو، اور جلدی بجھا مزار علی کے چراغ کو. قبضے پہاٹ رکھ کے یہ بولا وہ نیک نام، مظلوم کو ستاؤں یہ میرا نہیں ہے کام. مظلوم کو ستاؤں یہ میرا نہیں ہے کام. سید عیالدار غریب الوطن امام، فاقے سے 3 روز کے 2 دن سے تشنہ کام. کہتا ہے واجب ہے احترام محمد کی آل کا، کیا ہے قصور فاطمہ زہرا کے لال کا. پھر کہتا ہے کہ پیاسے سے تشنہ کام سے بے پر سے میں لڑوں، مختار خکار خانہ داور سے میں لڑوں. کافر نہیں کہ دین کے رہبر سے میں لڑوں، کافر نہیں کہ دین کے رہبر سے میں لڑوں. کھینچوں علی پر تیغ پیمبر سے میں لڑوں. امت کو چاہیے مدد آل رسول کی، پاؤں گا کیا اجاڑ کے کھیتی بطول کی. ملاحظہ کریے گا اس سلسلے کا یہ حاصل ہے یہ بند کہ فرمایا شہ نے اس کو خدا دے جزائے خیر. بیٹوں سے ہے عزیز مجھے گو کی ہے وہ غیر، اور روئیں گے اس جری کو باغ ارم کی سیر. پھر کہتے ہیں کہ آدھا میں تو ہماری محبت کی بو نہیں، اور وہ ہے تو حر ہے اور کی یہ گفتگو نہیں. درود پڑھے محمد وآل محمد. یہ کہہ کے قتل گاہ میں آئے امام دین، کوسوں فروغ حسن سے روشن ہوئی زمین، اور غرق سلاح حرب جوانان محجبیں، اور ناروں سے غازیوں کے لرزتی تھی فوجیں کی، اور تلواریں تول تول کے اعداء کو تکتے تھے، اور شملے چھٹے تھے دوش پر گیسو لٹکتے تھے. چلایا ابن سعد جفا پیش ہو شریر، ہاں ابن فاطمہ پر چلیں ہر طرف سے تیر. کھینچے ہوئے کمانے بڑھا لشکر کثیر، بولا یہ حر کہ قہر خدا سے ڈر امیر. بولا یہ حر کہ قہر خدا سے ڈر امیر. خون کس کا ہوگا تیر یہ کس کو لگائے گا، کیا سینہ نبی کو نشانہ بنائے گا. اس نے کہا کہ ہاں یہی ہوئے گا لا کلام، ہم سے تجھے علاقہ ہے یا دشمنوں سے. سبت رسول ہے میرا محسن میرا امام، تو دشمن نبی ہے تیرا کیا شریک ہوں، جن کی طرف خدا ہے انہی کا شریک ہوں. بولا عمر
یزید سے کرتا ہے انحراف. پکڑی تھی باغ وہاں بھی نہ ہوگی خطا معاف. پکڑی تھی باغ وہاں بھی نہ ہوگی خطا معاف. اس نے کہا یہ باتیں ہیں سب عقل کے خلاف. اس نے کہا یہ باتیں ہیں سب عقل کے خلاف. واللہ ہے حسین کا دل آئینے سے صاف. اب ایسے نہیں کہ دوست کو اپنے خجل کریں. ارے تو بھی اگر چلے تو خطائیں بہل کریں. اس نے کہا خلاف شجاعت ہے یہ کلام. تجھ کو برا کہیں گے شجاعان روم و شام. حر نے کہا رہے گا ابد تک ہمارا نام. عواقل ہیں جتنے مدح کریں گے وہی مدام. اس کثرت سپاہ پا تو ڈر سے زرد ہے. ارے تھوڑوں کا جو شریک ہو جا کر وہ مرد ہے. مجھ کو برا کہے تو کہے حاکم جہول. مرنا قبول آگ میں جلنا نہیں قبول. اب سر میرا ہے اور قدم نائب رسول. کہتے ہیں کہ بے دین کی بے یقین کی اطاعت سے کیا حصول. اور نئے مال سے غرض ہے ناب زر سے کام ہے. خوشنود یہ خدا و پیمبر سے کام ہے. یہ بند ملاحظہ کریں خاص طور سے کہ دوزخ سے میں تو جاتا ہوں لے جانب ارم. اور روکے تو مجھ کو آ کے تیرا لشکرے ستم. اور چھیڑا فرس کو کہہ کے جو یا سید امم. اور طاؤس کی طرح سے اڑا آس پہ خوش قدم. ہاں ہاں کہا کیے وہ سن سے نکل گیا. آئی صدا کی چاند گہن سے نکل گیا. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. میں نے چھوڑا پھیلا کے ہاتھ کہنے لگے شاہدی پناہ. لگ جا گلے سے روکی تو روکی ہماری راہ. تو تو دوست ہم تو ہیں دشمن کے خیر خواہ. تیری نہ کچھ خطا ہے نہ ہاتھوں کا ہے گناہ. تجھ کو نہ بخش دیں یہ رحیمی سے دور ہے. روکا تھا ہم کو موت نے تو بے قصور ہے. جب سب سے مل چکا تو یہ حر نے کیا کلام. امیدوار حرب کی رخصت کا ہے غلام. اور رو کر یہ اس سے کہنے لگے شاہ تشنہ کام. رو کر یہ اس سے کہنے لگے شاہ تشنہ کام. ایک دم تو گھر میں فاقہ کشوں کے بھی کر قیام. ہم پہلے داغ خیش و برادر کے دیکھ لیں. تو ہم کو دیکھ ہم تجھے جی بھر کے دیکھ لیں. حر نے کہا بہشت میں ہے آپ کا تو گھر. ہوگا وہیں مقام کیا یہاں سے جب سفر. اور خادم کو اب نہ روکیے یا چاہے بہروبر. شہنے کمر کو ہاتھوں سے تھاما جھکا کے سر. اور بچھڑے جب ایسا دوست تو کیا دل کو کل پڑے. ارے رخصت تو دی پر آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. کہتے ہیں کہ دیکھا سیاہ کاروں نے جب روئے حر کا نور. غل پڑ گیا یہ حور ہے یا روشنی طور. غل پڑ گیا یہ حور ہے یا روشنی طور. حر نے کہا کہ عقل کی تم سب کا ہے قصور. حور ہوں غلام شے کا فرشتہ ہوں میں نہ حور. حور ہوں غلام شے کا فرشتہ ہوں میں نہ حور. ہے روشنی جو رخ پہ فزوں مہر و ماہ سے. خیلات ملا ہے نور کا سرکار شاہ سے. دیکھو میری طرف میں وہی ہوں جو تھا ادھر. یوں نور تھا کبھی میرے چہرے پر جلوہ گر. یہ دبدبا یہ اوج یہ حشمت یہ کرو فر. مولا کی ایک نگاہ عنایت کا ہے اثر. مولا کی ایک نگاہ عنایت کا ہے اثر. پڑھتے ہوئے درود ملک ساتھ آئے ہیں. اور یہ سب شرف حسین کے صدقے میں پائے ہیں. یہ سن کے حر پچلنے لگے تیر بے شمار.
اور نیزہ ہلا ہلا کے صفوں سے بڑھے سوار، تیغیں ہوئیں بلند چلے برچھیوں کے وار، اور لشکر میں مثل شیر در آیا وہ نامدار، اور پہلے ہی جن کے وار چلے تھے سو چل گئے، پہلے ہی جن کے وار چلے تھے سو چل گئے، اور دیکھی جو تیغ حر کی چمک دم نکل گئے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ دو چار سے یوں تن سے سر گراتی تھی شمشیر آبدار، جیسے رگے صحاب کبھی ہو تگرگ بار، جیسے رگے صحاب کبھی ہو تگرگ بار، دو ہو گیا وہ صاف کیا جس پر ایک وار، اور غلطاں لہو میں تھے کہیں پیدل کہیں سوار، اور ہر صف میں اس جری کی لڑائی کا شور تھا، اور ہر غول میں نبی کی دہائی کا شور تھا۔ چلائے تب حسین کے بس اے دلیر بس، اور مقتل میں ہر طرف ہوئے لاشوں کے ڈھیر بس، آبادہ دہائی دیتے ہیں گھوڑے کو پھیر بس، امت ہے یہ نبی کی بس ہے میرے شیر بس، اور شاباش حق کے دوست یہ پنجتن ہے یہ، ارے غربت بھی اب دکھا کہ ہمارا چلن ہے یہ سن کے ہاتھ روک لیا اس جری نے جب، بولا یہ شمر ٹوٹ پڑو اس پہ مل کے سب، یہاں غم سے بے قرار ہوئے شاہ تشنہ لب، اور تیغوں کے وار چلنے لگے حر پہ ہے غضب، اور کاری جو تن پر زخم لگے اس دلیر کے، اور تکنے لگا حسین کو منہ پھیر پھیر کے، اور جس دم سنی امام امم نے صدائے حر، اور چھاتی پہ ہاتھ مار کے بولے کہ ہائے حر، اور رو کر کہا رفیقوں سے دیکھی وفائے حر، اور خیمے میں پیٹنے لگی زینب براہ حر، اور کھینچی جو شین دلے بے قرار سے، ارے نکلی تڑپ کے فاطمہ زہرا مزار سے، زانو پر رکھ لیا سر حر اور یہ کہا ارے بھائی حسین آیا ہے آ ہوش میں ذرا، آنکھیں قدم پر مل کے یہ بولا وہ با وفا، مولا ہزار جان سے میں آپ پر فدا، ارے جن کے لیے زمین پر فلک سر جھکائے ہیں وہ لوگ خلد سے میرے لینے کو آئے ہیں، اور زانو پر سر ہے آپ کا یا شاہ بحرو بھر، محبوب کبریا ہیں ادھر شیر حق ادھر، یہ کون بی ہیں میرے پہلو میں نوحہ گر، شاہ نے کہا کہ روتی ہے اماں برہنہ سر، ارے تو حشر تک امام دو عالم کے ساتھ ہے، ارے ماتم تیرا حسین کے ماتم کے ساتھ ہے۔ آخری بند ملاحظہ کریں، یہ سنتے سنتے غیر ہوا اس جری کا حال، ارے زانو شاہدی پر کیا حر نے انتقال، خیمے کے در پر لاش کو لایا علی کا لال، سب بیویوں نے کھول دیے اپنے سر کے بال، زینب یہ روئی شہ کے فدائی کے واسطے، جیسے بہن تڑپتی ہے بھائی کے واسطے۔ ہاں اے انیس مرثیہ ہوتا ہے اب طویل، مصرے ہیں لاجواب تو مضمون بے عدیل، اس نظم کو قبول کریں سید جلیل، مداح جن کا تو ہے وہی ہیں تیرے کفیل، اور مقبول بارگاہ خدائے قدیر ہیں، شاہان خلق سب اسی در کے فقیر ہیں، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، جن مرحومین کے لیے یہ مجلس کا انعقاد ہے ان کی مغفرت فرما، جو مشتاق حج و زیارات ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما، پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔
ہاں ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر تمام علماء، شعراء اور فقہا، ساتھ ہی شاعر اہل بیت جناب مختار رضوی صاحب اور بانیان مجلس کے جملہ مرحومین خانوادہ کو اس ساتھ